اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ ذکر جمیل صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ تمام قومیں ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئیں اور انہیں تباہی و بربادی کا منہ دیکھنا پڑا جو ایمان اور عمل صالحہ سے محروم رہے۔ صلو علیہ وآلہ۔ تمام آسمانی صحیفے اور مذہبی کتابیں کفر و شر، ظلم و جہل کی تباہی، ایمان اور نیک اعمال، عدل و انصاف، علم و عمل اور خیر و فلاح کی کامیابی کی حکایتوں اور تاریخ سے معمور ہیں۔ صلو علیہ وآلہ۔ انبیاء کرام اور فرعون و نمرود کی زندگیاں حق و باطل کی مارکہ آرائیوں کی عبرت آموز مثالیں پیش کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے، ہر قوم، ہر ملک میں اپنے رسول اور فرستادے اسی لیے بھیجے ہیں تاکہ وہ اپنی قوموں کو خیر کی باتیں بتائیں اور اپنی زندگی نمونے کے طور پر ان کے سامنے پیش کریں۔ صلو علیہ وآلہ۔ سب سے آخر میں سارے عالم کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ آپ تمام عالم انسانی کے لیے اور ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کی مثال چھوڑ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی ذات کامل ہے اور آپ پر دین کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی احکام و افعال کی دائمی اور ابدی مثال ہے۔ صلو علیہ وآلہ۔ آپ کی ذات اقدس، حضرت آدم کے خلق، حضرت شیش کی معرفت، حضرت نوح کا جوش و تبلیغ، حضرت ابراہیم کا ولولہ و توحید، حضرت اسحاق کا ایثار، حضرت صالح کی فصاحت، حضرت اسماعیل کی رضا، حضرت موسیٰ کی سعی و کوشش، حضرت ہارون کی رفاقت حق، حضرت یعقوب کی تعلیم، حضرت داؤد کی آواز، حضرت سلیمان کی حکومت، حضرت زکریا کی عبادت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یحییٰ کی عفت، حضرت عیسیٰ کا زہد و تقویٰ، حضرت یونس کی اطاعت، حضرت لوط کی جافشانی اور حضرت ایوب کا صبر۔ لیکن ان تمام صفات کا مرکب وہ دانۂ سبل، ختم الرسل، میرے پیارے آقا و مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ صلو علیہ وآلہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس قدر پہلو ہیں اور ہر پہلو اتنا تشریح طلب ہے کہ اگر یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے تو بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ صلو علیہ وآلہ۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کا کوئی عمل دوست تو دوست، دشمن تک سے بھی مخفی نہیں رہا۔ حیات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اول سے آخر تک ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ صلو علیہ وآلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمہ جہت تھی۔
آپ بیٹے بھی تھے اور باپ بھی، شوہر بھی تھے اور بھائی بھی۔ آپ نے تجارت بھی کی اور فوج کی قیادت بھی کی، محنت کشی بھی کی اور حکمرانی بھی کی۔ آپ نے بے سر و سامانی کی زندگی بھی گزاری اور فاتح کی زندگی بھی۔ آپ مطیع بھی تھے اور مطاع بھی، آپ خطیب المقرر بھی، آپ عدل بھی تھے اور منصف بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہر فطرت کی پوجا کے بجائے ان کی تقصیر کا ولولہ بخشا، نسلی اور طاغوتی حکومت کو مٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت قائم کی اور انسانی زندگی کو ظلم و زیادتی اور فتنے اور فساد کی ظلمتوں سے نکال کر میزان عدل کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ صلو علیہ وآلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین مثال قرار دیا اور آپ کی پیروی کو اپنی پیروی قرار دیا۔ تقلید و تائید کا اس سے بڑھ کر اعلیٰ و ارفع اور کیا معیار ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مثال بنایا ہو، اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ صلو علیہ وآلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، چنانچہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور جب ہم اس کو مکمل دین تسلیم کرتے ہیں تو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے بعد کسی دین، کسی شریعت، کسی رسول اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنما اور مثال بنا دیا۔ صلو علیہ وآلہ۔ غرض ہم زندگی کے کسی دور میں ہوں، ہمیں حیات کی کسی بھی منزل میں بہترین مثال قائم کی ضرورت محسوس ہو تو ہم ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے بہترین رہنما پائیں گے۔ قرآن پاک میں کیے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کا ذکر و بیان کرنا میرے لیے سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا یہ ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا الہی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہماری زندگی اور آخرت خیر و عافیت کے ساتھ اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، کیا خدا دیتا مجھے تیرے سوا۔ ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، اے جمال مصطفیٰ تیرے سوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔